باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں کیتھولک کلیسیا کورپس کرسٹی یعنی خداوند یسوع المسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید منا رہی ہے۔ کورپس کرسٹی کا تہوار کیتھولک کلیسیا میں تثلیث کے اتوار کے بعد جمعرات کو منایا جاتا ہے، لیکن بعض ممالک میں اسے اتوار کے روز بھی منایا جاتا ہے۔ کورپس کرسٹی کے تہوار کا اعلان 11 اگست 1264 میں پوپ اربن جہرم نے ایک بل شائع کر کے کیا۔ اس بل میں ہمارے نجات دہندہ کی محبت کی تعریف بیان کی گئی اور کورپس کرسٹی کی سالمیت کی سالانہ تقریب منانے کا حکم دیا گیا۔ اس تہوار میں خداوند یسوع المسیح کے پاک ترین بدن اور پاک ترین خون یعنی یوکرس کو اس کے لائق احترام، عزت و تکریم اور مقام دیا جاتا ہے۔ اس سیکرمنٹ کو خداوند یسوع المسیح نے اپنے پکڑوائے جانے سے پیشتر جمعرات کے دن فسح کے موقع پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ میری یادگاری میں دنیا کے آخر تک ہر روز کرتے رہو۔ یہ سیکرمنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاک میں اور پاک روٹی کی صورت میں کوئی اور نہیں، خود خداوند یسوع المسیح اپنے پاک بدن اور خون سمیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور یہ سیکرمنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن وہ خود یعنی خداوند یسوع المسیح بنفس نفیس اپنے پاک بدن اور جلالی بدن سمیت ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ پاک یوکرسٹ میں شرکت نہ صرف مسیح یسوع کے ساتھ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہماری رفاقت کو بڑھاتی اور گہرا کرتی ہے۔ یہ سیکرمنٹ کلیسیا کے اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ کیتھولک کلیسیا کا ایمان کامل ہے کہ تبدل کے وقت میں اور روٹی خداوند یسوع المسیح کے بدن اور خون میں حقیقی طور پر بدل جاتی ہے۔ کائن بدل جاتا ہے، کلیسیا بدل جاتی ہے، ہر شے بدل جاتی ہے، کیونکہ کیتھولک کلیسیا پاک یوکرس کے ثمرات اور برکات اور فضائل سے بخوبی واقف ہے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ کیتھولک کلیسیا ہر مومن کو قانوناً پابند کرتی ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ وہ یہ سیکرمنٹ ضرور حاصل کرے۔ میرے عزیزو، پاک یوکرس کے 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی عظیم قربانی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مومنین کی باہمی اور خداوند یسوع المسیح سے رفاقت اور شراکت گہری سے گہری ہوتی چلی جائے۔ اور پاک یوکرس کا تیسرا اور اہم پہلو یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح حقیقی طور پر اس روٹی اور مے میں بنفس نفیس موجود ہے۔ یعنی پاک روٹی اور پاک مے میں خداوند یسوع المسیح حقیقی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے پاک یوکرس کی عبادت مسیحی عبادت کا دل ہے، کیونکہ یوکرس کے اثرات
ہمارے جسم کے کھانے کے اثرات کی طرح ہے۔ دنیاوی غذا ہماری زندگی کو برقرار رکھتی ہے، تو یوکرسٹ روح کی غذا ہماری روحانی زندگی کو برقرار رکھتی ہے، اور ہمیں جو فضائل ملتے ہیں ان فضائل کا ذکر آج کی انجیل مقدس میں خود خداوند یسوع مسیح نے بیان کیے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس نجات پر جو خدا باپ نے ہمارے لیے آسمان سے بھیجی، اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں اور ابدی زندگی حاصل کریں، یعنی خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے 7 میں ہوں کے کلمات بیان کیے، اور ان بیانات میں زندگی کی روٹی میں ہوں خداوند یسوع مسیح کا پہلا بیان ہے۔ پہلا اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ روٹی، زندگی کی روٹی میں ہوں، ایک غیر معمولی بیان ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس بیان سے خداوند یسوع مسیح یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ جسمانی زندگی نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں یسوع مسیح کی الوہیت کا دعویٰ بھی ہے، ایک نیا عہد بھی ہے جس میں بن کر ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ یوکرس میں خداوند یسوع مسیح کا پاک خون ہمیں ہمارے گناہوں سے دھو کر پاک صاف کرتا ہے، یعنی یوکرس سے ہمارا ملاپ خداوند یسوع مسیح خدا سے اور انسان سے کراتا ہے، اور ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ پاک یوکرس کی عبادت میں شامل ہونا خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہے۔ پاک یوکرس ہمیں شفا دیتا ہے، ہماری تمام قابل علاج یا لا علاج بیماری، جانی ہو یا روحانی ہو یا جسمانی، خداوند یسوع مسیح پاک لہو میں یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے چھڑائے اور ہمیں شفا عطا کرے۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں باپ میں زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی مجھ سے زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک ایماندار کے لیے، ایک سچے مومن کے لیے پاک یوکرسٹ اور پاک میں صرف روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں، پاک میں کا ایک گھونٹ نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا حقیقی طور پر پاک بدن اور پاک خون ہے، جو اسے لا علاج بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جو اسے روحانی اور جسمانی طور پر تحفظ دیتا ہے، جو اسے زندگی بخشتا ہے اور اس کے لیے ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے، اسے حیات نو دیتا ہے، اور وہ خدا کی بارگاہوں میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، فرشتے بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور انسان بھی، لیکن انسان اور فرشتوں کی عبادت میں یہی ایک فرق ہے
پاک یوکرس کی موجودگی کا فرق، خدا کے رحم اور کرم کا فرق، خدا کی معافی اور محبت کا فرق، مسیح یسوع کے ساتھ ایک ہو جانے کا فرق، اس کا ہم میں اور ہمارا اس میں قائم رہنے کا فرق۔ اس لیے میرے عزیزو، پاک یوکرس کو عزت اور احترام سے نہ صرف اپنے گرجا گھر میں، اپنے گھر میں اور اپنے دل میں وہی مقام دے جس کا وہ مستحکم ہے، اسے عزت اور احترام سے اپنی زندگی میں مقام دے، خدا کو اپنے دل میں اتار لے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔